السلام علیکم۔ آج تک بہت سارے لوگ کورونا ویکسین کے حوالے سے یہ سوال کرتے تھے کہ کیا ماں کے دودھ میں ویکسین پائی جا سکتی ہے؟ مثلاً کسی دودھ پلانے والی ماں کو کورونا ویکسین لگی، خاص کر وہ مائیں جن کو فائزر یا موڈرنا کی ویکسین لگی، جن کو میسنجر آر این اے ویکسینز کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی ایم آر این اے ویکسینز۔ ان کی پہلے بات کر لیتے ہیں۔ تو کیا ایسی ماں جس کو حمل کے دوران یہ ویکسینز لگی ہوں، فائزر یا موڈرنا، اور انہوں نے بعد میں نومولود بچے کو اپنے دودھ پلایا، تو کیا ان کے دودھ میں ویکسین کا میسنجر آر این اے یا آپ یوں کہہ لیں کہ ویکسین موجود ہوگی؟ یا وہ مائیں جو بچے کو دودھ پلا رہی تھیں اور اس عمل کے دوران ان کو ویکسین لگی، تو وہ دودھ کے ذریعے کیا بچے کے جسم میں منتقل ہو سکتی ہے؟ تو اب اس پر ریسرچ ہو چکی ہے اور اس کا جواب ہے ہاں، ماں کے دودھ میں ویکسین پائی گئی اور یہ ریسرچ میں دیکھا گیا۔ یہ ایک ریسرچ لیٹر آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ جاما نامی جریدے میں شائع ہوا۔ دراصل یہ ایک چھوٹی ریسرچ سٹڈی کی شکل میں ہی پبلش ہوا ہے۔ یہ ایک پیئر ریویوڈ جرنل ہے، یعنی اس پر اعتبار بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک بات یہاں پر یاد رہے کہ CDC بہت پہلے یہ واضح کر چکا ہے کہ وہ مائیں جو حاملہ ہیں وہ کورونا کی ویکسین لگوائیں۔ حالانکہ حاملہ خواتین پر ایسی کوئی ریسرچ سٹڈی ہوئی بھی نہیں تھی اس وقت، اس کے باوجود بھی وہ کہتے تھے کہ اس ویکسین کو لگوائیں۔ تو یہ بتانا یہاں پر اہم تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پر کیسے لوگ آفیسز میں بیٹھ جاتے ہیں جو ایک سالڈ ریسرچ کے ہوئے بغیر کیے بغیر یہ احکامات صادر کر دیتے ہیں کہ آپ ویکسین لگوائیں اور یہ سیف ہے۔ تو جو چائنا کی ویکسین ہے، مثلاً سائنوویک اور سائنوفارم، آپ کو یاد ہوگا یہ ان ایکٹیویٹڈ وائرل ویکسینز تھیں، اور ان کے بارے میں اس وقت کلیئر کٹ بتا دیا گیا تھا کہ یہ حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی ماؤں کو نہ لگائی جائیں کیونکہ ان پر تجربات ابھی تک نہیں ہوئے۔ آپ کو پہلے ایک بات یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ماں کا دودھ تقریباً 88% پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں 1% پروٹین ہوتا ہے، 4% چربی اور 7% اس کے اندر کاربوہائیڈریٹس یعنی ناشاستہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر معدنیات بھی شامل ہوتے ہیں جس میں کیلشیم، فاسفورس، میگنیشیم، پوٹاسیم، سوڈیم وغیرہ شامل ہیں۔ اس میں وائٹامنز بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو 1% پروٹین ہے ماں کے دودھ کے اندر، ان میں کیسین شامل ہے، اس کے علاوہ الفا لیکٹلبیومن، البیومن، اور اس کے علاوہ اینٹی باڈیز یعنی IgA نامی اینٹی باڈی شامل ہوتی ہے۔ تو یہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ماں کا دودھ نہ صرف ایک مکمل غذا ہے بلکہ ایک میڈیسن بھی ہے، خاص کر جب حمل کے آخری 3 ماہ ہوتے ہیں تو ماں پیٹ کے اندر موجود اپنے پلیسنٹا کے ذریعے اپنے بیبی کو اینٹی باڈیز ٹرانسفر کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور پھر پیدائش کے بعد بچے کو یہ اینٹی باڈیز ماں کے دودھ کے ذریعے ملتی رہتی ہیں۔ تو اگر دودھ پلانے والی ماں کو کووڈ ہو جائے تو اس کا جسم اینٹی باڈیز بنائے گا اور وہ قدرتی اینٹی باڈیز بھی بچے کو دودھ میں مہیا ہو سکیں گی۔ اس پر بھی ریسرچ موجود ہے، مگر قدرتی اینٹی باڈیز وہ ہیں جو ہمارے جسم نے خود قدرتی طریقے سے بنائی ہیں۔ ویسے آپ کی دلچسپی کے لیے بتا دوں کہ دودھ پلانے والی ماں کو کچھ غذاؤں میں احتیاط کرنی چاہیے۔ مچھلی زیادہ نہیں کھانی چاہیے، چائے کافی بھی نہیں، ورنہ آپ کا بیبی سوئے گا نہیں، چڑچڑا ہو جائے گا اور آپ کو تنگ کرے گا۔ تو ماں کا دودھ بچے کے لیے ایک پرفیکٹ غذا ہے، اور یہ دودھ 2 سال تک پلانا انتہائی اہم ہے۔ پہلے 6 ماہ تو کسی صورت میں بھی بچے کو اس سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ 6 ماہ کے بعد ہلکی پھلکی ٹھوس غذا بھی بچے کو شروع کرا دینی چاہیے۔ تو یہ تو ویسے ہی میں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چند اہم پوائنٹس ڈسکس کر لیے۔ تو واپس ریسرچ کی طرف آتے ہیں۔ سائنٹسٹ نے اگرچہ چند ایک خواتین کے دودھ پر اس ریسرچ میں تجربہ کیا، مگر ریزلٹس بہت واضح آئے، اور اگر کسی بھی بڑی سٹڈی میں ان کو دوبارہ آزمایا گیا تو ریزلٹس مختلف نہیں ہوں گے۔
تو اس ریسرچ میں کل 11 ایسی خواتین کے اوپر تجربات ہوئے جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھیں اور ان کے بچے 6 ماہ سے کم عمر کے تھے۔ تو ان میں 5 خواتین وہ تھیں جن کو موڈرنا ویکسین لگائی گئی، جبکہ 6 خواتین کو فائزر کی ویکسین لگی، اور یہ دونوں میسنجر RNA ویکسینز ہیں۔ ویکسین لگنے کے 5 دن بعد بریسٹ ملک کا جائزہ لیا گیا۔ ان خواتین سے 131 بار دودھ کا نمونہ حاصل کیا گیا، یعنی بار بار وہ چیز چیک کر رہے تھے کہ کیا اس دودھ کے اندر میسنجر RNA ویکسین کا پایا جاتا ہے یا نہیں۔ تو دودھ کے ان نمونوں کا PCR ٹیسٹ کیا گیا تاکہ اس بات کا پتہ لگایا جا سکے کہ کیا ان نمونوں میں ویکسینز کا میسنجر RNA پایا جاتا ہے یا نہیں، یعنی کہ ان دودھ کے سیمپلز کے اندر ویکسین موجود ہے یا نہیں۔ تو جب ریزلٹس دیکھے گئے تو ان دودھ کے نمونوں کے اندر ویکسین پائی گئی۔ اس کے باوجود کہ ماں کے دودھ کے اندر ویکسین پائی گئی، اس ریسرچ کے آتھرز آخر میں لکھتے ہیں کہ اگرچہ دودھ کے اندر ویکسین پائی گئی مگر پھر بھی ویکسین سیف ہے اور یہ مائیں ویکسین لگاتی رہیں۔ شاید اس ڈر کے مارے یہ لکھا گیا کہ اگر یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے شامل نہ کی ہوتی اپنے اسکرپٹ میں تو ان کی ریسرچ شاید شائع کرنے سے بھی انکار کر دیا جاتا۔ تو اس میں ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ اتنے معصوم بچوں کے جسم میں ویکسین پہنچانا میری نظر میں ٹھیک نہیں۔ جو ویکسینیشن کی گائیڈ لائنز ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ 6 ماہ کے بچوں تک کو ویکسینز نہ لگائی جائیں، لیکن اگر نومولود بچے کی ماں کو حمل کے دوران یا دودھ پلانے کے ایام میں ویکسین لگائی جاتی ہے تو اس کے اثرات تو بچے کو 6 ماہ سے پہلے یعنی اس عمر کے دوران پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کس قسم کے لوگ ہیں جو ان سیٹس پر بٹھا دیے جاتے ہیں جو بیسک سائنٹیفک کامن سینس سے بھی آ رہی ہیں، اور یا پھر وہ اس قدر بے رحم ہیں کہ ان کو اس کے نتائج کی پرواہ بھی نہیں۔ یاد رہے کہ ان ویکسین سے بچوں کو دل کے مسائل ہوئے تھے جس میں مائیوکارڈائٹس شامل ہے۔ یہ مائیوکارڈائٹس بعد میں ٹھیک بھی ہو گیا تھا، مگر ایسے بھی اب بہت سارے بچے دنیا میں موجود ہیں جن کی اموات ہوئی ہیں اس سے۔ تو اس میں دراصل ہوتا یہ ہے کہ بچوں کے دل کی جو اوپری جھلی ہوتی ہے جس کو پیریکارڈیم کہتے ہیں، یا اس کے اندر کی جو دل کی مسل ہوتی ہے جس کو مائیوکارڈیم کہتے ہیں، اس کے اندر سوزش یا انفلیمیشن ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ نہ صرف بچوں کو بلکہ ٹین ایجرز میں بھی دیکھا گیا، اور وہ بچے جن کو یہ میسنجر RNA ویکسینز لگیں، یعنی موڈرنا اور فائزر کی ویکسینز، ان کو یہ مسئلہ درپیش ہوا۔ سب میں نہیں لیکن کافی بچوں میں یہ مسئلہ دیکھنے میں آیا۔ اس میں بچے کے سینے میں درد ہوتا ہے، سانس میں تنگی ہوتی ہے، اس کے علاوہ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اور اس صورت میں بچے کو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوتا ہے۔ تو اتنے چھوٹے بچوں کو اس ویکسین سے ایکسپوز کرانا کسی بھی صورت سیف نہیں۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے مجھے آگاہ کر سکتے ہیں۔ دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ و ناصر۔